ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. اس سے پہلے کہ ہم بزنس کا ایک نیا آئیڈیا آپ کو دیں، چلتے ہیں ندیم یعقوب کے ساتھ نیو یارک کی لائبریریز میں، جہاں اب لوگ صرف کتابوں کی نہیں روزگار کی تلاش میں بھی آ رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سوشانہ گتھری کو 2 سال تک بے روزگار رہنا پڑا، اور پھر اس نے گزشتہ دسمبر میں نیو یارک میں ایک چھوٹی سی کنسلٹنگ کمپنی کھول لی. اسے معلوم تھا کہ نئے کاروبار اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس نے خطرات کم کرنے کے لیے لائبریری سے فائدہ اٹھایا. میں نے لائبریری میں اسی وقت ریسرچ شروع کر دی تھی جب میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کے لیے پڑھ رہی تھی. میں نے مختلف علاقوں اور وہاں کی آبادی اور چھوٹے کاروباروں کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے. نیو یارک کی تمام سرکاری لائبریریاں ایک سرکاری پروگرام ورک فورس 1 میں شریک ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو نجی شعبے میں روزگار کے مواقع کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے. اس پروگرام کے تحت نیو یارک کا یہ ادارہ گزشتہ سال 35,000 افراد کو روزگار دلانے میں مدد کر چکا ہے. گزشتہ ماہ اسی ادارے نے جارج ایسپینل کو سوشانہ گتھری کے بزنس کے بارے میں بتایا، جہاں وہ اب ملازمت کرتے ہیں. جارج کہتی ہیں کہ ملازمت کی تلاش کے لیے اخبار اور آن لائن روزگار کی تلاش کے بجائے لائبریری زیادہ بہتر ذریعہ ہے. لوگوں کو رابطوں کی ضرورت ہے، کون سے روزگار موجود ہیں، کون ملازم رکھ رہا ہے اور کون رکھے گا، اور اپنی اہلیت اور قابلیت کو کیسے بہتر بنایا جائے. لائبریریوں اور ورک فورس 1 میں اس طرح کی معلومات کے بارے میں تعاون کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سرکاری لائبریریوں میں ایجنسی کے دفاتر بنانے ہوں گے یا لائبریری کو ورک فورس 1 کے اندر اپنا نمائندہ بٹھانا ہوگا. بروکلن پبلک لائبریری کی صدر لنڈا جانسن کہتی ہیں کہ لائبریری میں روزگار سے متعلق ہر طرح کی معلومات فراہم کی جاتی ہے. لائبریری کے ملازمین کو روزگار کے متلاشی افراد کی ضروریات کو جانچنے، ان سے بات کرنے، کاغذات تیار کرنے، انٹرویو کے لیے تیاری کرانے اور مسائل سے نمٹنے کے بارے میں تربیت فراہم کی گئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسٹاف ان لوگوں کو ای میل اکاؤنٹس کھولنے میں بھی مدد کرتا ہے جو روزگار کے حصول میں بہت اہم ہے. سوشانہ گتھری کہتی ہیں کہ ان کے پاس اس وقت 350 کلائنٹس ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ تعداد 500 تک پہنچ جائے. وہ کہتی ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ لوگوں کو ٹیکسوں میں پیسے بچانے کے بارے میں بتایا جائے، اور اب تو وہ خود بھی ٹیکس ادا کریں گی. اس طرح سرکاری اداروں نے جو رقم ملازمت ڈھونڈنے پر خرچ کی ہے وہ سرکار کو واپس مل جائے گی. پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. ویسے جاب نہ ہو تو اپنے آپ کو بزی رکھنے اور پیسے بچانے کے لیے بہت سے طریقے نکالنے پڑتے ہیں، پر کین یو امیجن کہ یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں خود سبزیاں اگا کر؟ اور عبدالعزیز خان بتا رہے ہیں کہ اس کام کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے مٹی کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بھی بزنس کا کوئی آئیڈیا مل جائے. میری ایلن ٹیلر کی سبزیاں بھی عام سبزیوں کی طرح اس سبزیوں کے بازار میں بکتی ہیں جو واشنگٹن DC کے قریب ہے. ان سبزیوں کی جڑیں بھی ابھی تک نہیں جھڑی ہیں. ان خاتون کو تو یہ بہت پسند ہے. اس کی سلاد بہت لذیذ تیار ہوتی ہے. آپ سرد مہینوں میں بھی اسے کھا سکتے ہیں اور یہ اتنی ہی سبز اور لذیذ ہوگی جتنی کہ موسم گرما میں. ٹیلر اپنی سبزیاں ریاست ورجینیا کی لاؤڈن کاؤنٹی میں اگاتی ہیں جو واشنگٹن DC سے 80 کلومیٹر دور ہے. No sand or soil or pests down in there. It is just like a perfectly formed green rose that's edible. ان کی تعداد 4000 ہوتی ہے اور یہ کام 2 ہائیڈروپونک گرین ہاؤسز میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے سال اگائی جا سکتی ہیں. اس وجہ سے اس فارم کا نام انہوں نے رکھا ہے اینڈلیس سمر ہارویسٹ. ان کا یہ نظام 12 پارٹ ٹائم ملازم چلا رہے ہیں اور اسے دیکھنے لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں. چند ہفتے پہلے بوتسوانا سے انویسٹرز کا ایک گروپ آیا. افغانستان کے کسانوں نے بھی آ کر اسے دیکھا کیونکہ افغانستان کے شدید موسموں کے لیے یہ بہت اچھا نظام ہو سکتا ہے. بیج بونے سے لے کر تیاری تک یہ موسم اور دوسرے خطرات سے محفوظ رہے ہیں. What she is doing here is she is loaded this cedar with watercress seeds and she is planting them in the rock wall. کھلنے کے 2 ہفتے کے بعد انہیں گرین ہاؤس میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں یہ اپنے مکمل سائز تک پہنچ جاتے ہیں. انہیں ری سائیکل کیے ہوئے پانی سے اپنی توانائی حاصل کرنا ہوتی ہے. اس ٹینک میں 2000 لیٹر پانی ہے جو ان کی غذا ہے. یہ اس ٹینک میں سے مسلسل گزرتا رہے گا جب تک کہ ان سبزیوں کے ہر حصے اور جڑ سے نہ گزر جائے.
وہ بتاتی ہیں کہ یہ 2 گرین ہاؤس 1000 مربع میٹر پر ہیں، مگر 5 ہیکٹر فارم کے برابر سبزیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اسے کم جگہ پر استعمال کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ بڑے شہروں سے قریب ہو۔ فارمرز مارکیٹ کے علاوہ ٹیلر کہتی ہیں کہ وہ اپنی اشیاء مخصوص دکانوں کو بھی بھجواتی ہیں، اور ریسٹورانٹ والے بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے گاہک یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور سلاد کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو علاقائی کھانوں کا شوق ہے۔ 90% امریکی روز سلاد کھاتے ہیں۔ اس مشکل معیشت میں بھی ہمارا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم امریکہ کے ایک مشہور ریٹیل فارم بن چکے ہیں۔ ٹیلر کہتی ہیں کہ شاید بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ان کو اپنے فارم کا سائز ڈبل کرنا پڑے۔ جون سو کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ ویسے ہائیڈروپونک فارمنگ کافی پرانا طریقہ ہے اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں وسائل کی کمی ہے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا ایک نیا بزنس شروع کرنے کا ایک چھوٹا سا آئیڈیا، لیکن اگر آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ایڈونچر میں تو یہ دیکھیے، جنوبی افریقہ میں اب لوگ کر رہے ہیں مگر مچھوں کے ساتھ ڈائیونگ۔ کراکوڈائل کیج ڈائیونگ ایک نیا اور کافی انوکھا کانسیپٹ ہے، اور مگر مچھوں کے ساتھ تیرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ایکسپیرینس ان کے لیے بہت یادگار بھی ہے۔ اس میں لوہے کا ایک بہت مضبوط پنجرہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کیا پتہ کب مگر مچھ کا دل کرے کہ آپ کے کچھ زیادہ ہی نزدیک آ جائے۔ لیکن مگر مچھ ایٹ لیسٹ مجھے دیکھنے میں کافی بھیانک لگتے ہیں، مگر تھائی لینڈ کے یہ سچے ہوئے ہاتھی جو بھی آپ دیکھیں گے بہت ہی کیوٹ ہیں۔ یہ سالانہ ایلیفینٹ ڈے کے موقع پر پریڈ کر رہے ہیں تھائی لینڈ میں ہاتھیوں کا تاریخی طور پر بہت ہی احترام کیا جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، ان میں کچھ تو پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا پڑھنے لکھنے والے ہاتھیوں کو بھی شرح خواندگی کیلکولیٹ کرتے وقت گنا جانا چاہیے یا نہیں؟ ویسے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والا روڈیو، جسے آپ میلہ مویشیاں بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑی اٹریکشن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سٹارز تو ہیں جانور جنہیں دیکھنے لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن عائشہ خالد بتا رہی ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گائیں نیلامی کے لیے سجائی جاتی ہیں۔ فارمز اور استبلوں سے منسلک خاندانوں کے لیے ان جانوروں کا ساتھ روزمرہ کا معمول ہے، لیکن ہیوسٹن روڈیو کی زرعی نمائش کے مینیجر جوئل کھاولی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اقلیت میں ہیں۔ امریکی آبادی کا 2% سے بھی کم زرعی پیداوار کے عمل سے منسلک ہے۔ ہیوسٹن شہر سے جو لوگ ہمارے شو میں آتے ہیں ان کے لیے زراعت کے شعبے کو دیکھنے کا شاید یہ واحد موقع ہے۔ لہٰذا یہاں ایسی کئی تعلیمی نمائشیں منعقد ہوتی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو ان کی خوراک کی پیداوار کے عمل سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ یہ نمائش مٹی کی زرخیزی بڑھانے میں کیڑوں کے کردار کے بارے میں بتاتی ہے، اور شیشے کی اونٹ میں شہد کی مکھیوں کا یہ چھتا شہریوں کو فصلوں کی برابری میں ان ننھے جانوروں کے انتہائی اہم کردار کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یہاں اصل توجہ کا مرکز بنتے ہیں بڑے جانور۔ بہت سی شہری فیملیز کے لیے ہیوسٹن لائف سٹاک شو اینڈ روڈیو کی بڑی اٹریکشن بہت سے جانوروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملنا ہے۔ یہاں بچے گائے اور بھیڑ جیسے جانوروں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ انڈوں میں سے نئے نکلنے والے چوزوں کے ساتھ مختلف عمر کی دوسری مرغیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فیملیز کے لیے سب سے پرکشش چیزوں میں سے ایک پیدائش کا سینٹر ہے، جہاں وہ نومولود بچڑوں، بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ درست وقت پر یہاں ہوں تو بہت ممکن ہے کہ کسی جانور کی پیدائش کے عمل کو بھی دیکھ سکیں۔ جیکی ہل جیسے فارم کا تجربہ رکھنے والے رضاکار اس عمل کو واضح کرتے اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ریاست ٹیکساس کے ایک فارم ہاؤس میں پروان چڑھنے والی جیکی کو شہریوں کو ایسے قدرتی عوامل کے بارے میں آگاہی دینے میں لطف آتا ہے۔ مجھے اکثر بچوں اور کچھ بڑوں میں اس بارے میں انتہائی کم علم دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بچے ہوں یا بڑے، انہیں اس بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہر سال 3 ہفتوں کے لیے یہاں کی دیہی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ شہر میں آ جاتا ہے تاکہ ہیوسٹن کے رہائشی زراعت اور اس سے متعلق جانوروں کے بارے میں مزید جان سکے۔ گریگ فلیکس کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ آلرائٹ، اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پانی کا ایک چھوٹا سا پمپ لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل سکتا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔